عقل وہی فتین ہے، نور العلم نور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے ایک نئی فصل ہے، اور یہ فصل ہے بیان ضرورت۔ بیان ضرورت یہ فصل ہے۔ اس فصل کے اندر جو کچھ بیان کریں گے، اس کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کہ جب دو شخصوں کا ذکر کیا جائے، زید اور عمر کا ذکر کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ 1000 روپیہ لو تم دونوں کا، یہ 1000 روپیہ تم دونوں کا، اور پھر بندہ دینے والا یہ کہہ دے کہ اس میں سے 600 روپیہ 700 روپیہ فلاں لے لے۔ دوسرے کا حصہ نہیں بیان کیا اس میں، لیکن پہلے کا حصہ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے کا حصہ بھی متعین ہو گیا ہے، اور پہلے کا حصہ بیان کرنا یہ بیان ضرورت ہے۔ پہلے کا حصہ بیان کرنا یہ بیان ضرورت ہے۔ مثال فرماتے ہیں فصل و اما بیان ضرورتی، بہرحال بیان ضرورت فمثالہ فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اندر اس کی مثال ہے وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ فرمایا جب کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے ورثاء میں سے صرف ماں اور باپ ہے، اس کے ورثاء میں سے صرف ماں اور باپ ہے، نہ اس کی کوئی بہن بھائی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف ماں باپ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے وارث ہوئے اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ، اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ۔ اب ظاہر ہے دو ہی والدین دونوں وارث ہوئے، ماں کا حصہ بیان کیا کہ تیسرا حصہ ہے، باپ کا حصہ بیان نہیں کیا، باپ کا حصہ بیان، لیکن ماں کے حصے کو بیان کرنے کی وجہ سے باپ کا حصہ بھی متعین ہو گیا ہے، تو ماں کے حصے کو بیان کرنا یہ باپ کے حصے کے لیے بیان ضرورت ہوگا۔ ماں کے حصے کو بیان کرنا یہ باپ کے حصے کے لیے بیان ضرورت ہوگا۔ فرماتے ہیں اوجب شرکت بین الابوین، اللہ پاک نے والدین کے درمیان شرکت کو ثابت کیا ہے۔ ثم بین نصیب الام، فرماتے ہیں پھر ماں کے حصے کو بیان بھی کر دیا۔ پہلے فرمایا کہ دونوں وارث ہیں، پہلے کیا فرمایا؟ دونوں وارث ہیں، اور پھر فرمایا کہ ماں کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، فَصَارَ ذَلِكَ بَيَانِ النَّصِيبِ الْأَبْ، تو پھر ماں کے حصے کو بیان کرنا یہ باپ کے حصے کے لیے بیان ضرورت ہوگا، یہ باپ کے حصے کے لیے بیان ضرورت ہوگا۔ اب ماں کا تیسرا حصہ ہو گیا تو باقی جو دو حصے بچے یہ سارے کے سارے کس کو مل جائیں گے؟ باپ کو مل جائیں گے۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی پر ہم نے کہا اِذَا بَيَّنَّا نَصِيبَ الْمُضَارِبِ وَسَكَتَ عَنْ نَصِيبِ رَبِّ الْمَالِ، جب دونوں نے، دو بندے ہوتے ہیں، ایک ہے مضارب، ایک ہوتا ہے رب المال۔ رب المال بولتے ہیں جس کا پیسہ ہو، اور مضارب ہوتا ہے کام کرنے والے کو۔ سمجھے جی بات؟ سمجھے کہ دو شخص ہیں، ایک کا پیسہ ہے وہ کام کرنا نہیں جانتا، دوسرا اس کے پاس ہنر تو ہے، کام کرنا تو اس کو آتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ چلو یہ دونوں مل جائیں، آپس میں مل کر کام کر لیں، پیسہ ایک لگا لے، کام دوسرا کر لے، اور نفع جو ہے وہ دونوں کے درمیان جتنا بھی وہ طے کرتے ہیں وہ تقسیم کر لیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر اگر مثال ہے کہ مضارب کے لیے حصہ بیان ہو گیا، یہ کہا کہ جو کام کرنے والا نا اس کو منافع کا تہائی حصہ، منافع کا آدھا، منافع کا چوتھا حصہ، جتنا بھی مقرر کیا، بات سمجھے جی؟ یہ کہہ دیا کہ مضارب کے لیے، کام کرنے والے کے لیے اتنا حصہ ہے۔ ظاہر ہے رب المال کا حصہ بیان نہیں کیا، لیکن مضارب کا حصہ بیان کر دینا یہ رب المال کے لیے بیان ضرورت ہوگا، رب المال کے لیے بیان ضرورت ہوگا۔ فرماتے ہیں جب مضارب کے حصے کو بیان کیا اور رب المال کے حصے سے خاموشی رہی،
رب المال کے حصے کو بیان نہیں کیا، سکتا، دونوں خاموش رہے رب المال کے حصے کو بیان کرنے سے، صحت الشرکت، تو یہ شرکت درست ہے، یہ مداربت کرنا درست ہے، یہ مداربت کرنا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ بَيَّنَا نصیب رب المال، ایسے ہی اگر رب المال کے حصے کو بیان کر دیا کہ جس کا پیسہ ہے اس کو پروفٹ میں سے چوتھا ملے گا، تیسرا ملے گا، آدھا ملے گا، جتنا بھی ملے گا بیان کر دیا، وَسَكَتَ عَن نَصِيبِ الْمُدَارِبِ، اور مدارب کا حصہ بیان نہیں کیا، کام کرنے والے کا حصہ کوئی بیان نہیں کیا، کانا بیانن، تو یہ بھی بیان بن جائے گا، کس کے لیے؟ مدارب کے حصے کے لیے۔ رب المال کے حصے کو بیان کرنا یہ مدارب کے حصے کے لیے بیان ضرورت بن جائے گا۔ وَعَلَىٰ هَذَا حکم مزارعتی، اسی طرح کھیتی باڑی کا حکم ہے کہ مثال ہے ایک بندے کے پاس جو ہے وہ پیسہ ہے، زمین ہے، ٹھیک ہے جی، دوسرا بندہ جو ہے وہ اس میں کام کرنا جانتا ہے، زراعت کرنا جانتا ہے، سمجھے؟ تو اگر یہ بھی کرتے ہیں تو مداربت کی یہ صورت بھی اسی طرح بن جائے گی، اسے مزارعت کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَىٰ لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ بِأَلْفٍ، ایسے ہی کی ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے فلاں اور فلاں کے لیے وصیت کی 1000 کی، یہ کہا کہ یہ 1000 ہے، فلاں زید اور بکر کو کے لیے وصیت کر دی، دونوں کے لیے وصیت کی، ثم بین نصیب احدہما، پھر کیا ہوا؟ زید ان دونوں میں سے ایک، مثال ہے زید کے حصے کو بیان کر دیا، زید کے حصے کو، ثم بین نصیب احدہما، پھر ان دونوں میں سے ایک کے حصے کو بیان کر دیا، کانا ذالک بیان النصیب الاخر، تو یہ دوسرے کے حصے کو بیان کرنے کے لیے بیان ضرورت بن جائے گا، سمجھے جی؟ وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَىٰ امْرَأَتَيْهِ، کسی بندے کی 2 عورتیں تھیں، بیویاں تھیں 2، اس نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے، تم دونوں میں سے 2 بیویاں تھیں، 2 عورتیں تھیں، اور یہ کہا کہ تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے، تم دونوں میں سے ایک کو طلاق۔ ہوا پتہ کیا ہوا؟ یہ کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے کہ تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے، پھر وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس چلا جاتا ہے، پاس جانے سے مراد ہے کہ صحبت اس سے کر لیتا ہے، یہ اس کا صحبت کرنا متعین کر دیتے کہ اس کو طلاق نہیں دے رہا، اس کے ساتھ صحبت کرنا دوسرے کے لیے بیان ضرورت بن جائے گا کہ اس کو طلاق اب پڑ جائے گی، بات سمجھے جی؟ فرماتے ہیں وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَىٰ امْرَأَتَيْهِ، اگر اپنی دونوں عورتوں میں سے کسی ایک کو طلاق دی، ثُمَّ وَطِیَ إِحْدَاهُمَا، پھر ان دونوں میں سے ایک سے صحبت کر لی، کَانَ ذَلِكَ بَيَانًا لِلطَّلَاقِ فِي الْأُخْرَىٰ، تو پس یہ وطی کرنا دوسری عورت کے اندر طلاق کے لیے بیان بن جائے گا، سمجھے جی؟ بخلاف الوطی فی العتق المبہم، برخلاف عتق مبہم کے اندر وطی کرنا۔ مثال ہے کہ ایک شخص کی 2 لونڈیاں ہیں، ایک شخص کی 2 لونڈیاں ہیں، وہ ان میں سے کہتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے، تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے صحبت کر لیتے ہیں، تم دونوں میں سے ایک آزاد، پھر ہوا یہ کہ ان دونوں میں سے ایک سے صحبت کر لی۔ اب جس طرح پیچھے والا مسئلہ ہے نا، اگر اس نظریے سے دیکھیں، اس نظر سے دیکھیں، تو پھر اس کا مطلب ہے جس کے ساتھ اس نے صحبت نہیں کی وہ آزاد ہو جائے، وہ آزاد ہو جائے۔ کہا تم دونوں میں سے ایک آزاد، سمجھے، اور ایک سے صحبت کر لی۔ پیچھے والی مثال پر دیکھیں تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ جس سے صحبت نہیں کی وہ آزاد ہو جائے، لیکن آزاد نہیں ہوگی وہ دوسری آزاد، کیونکہ یہ جو صحبت کرنا ہے نا، یہ صحبت کرنا 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کی مملوکہ ہے، ایک یہ کہ اس میں ایک مملوکہ ہے، لونڈی ہے، لونڈی ہونے کی وجہ سے اس سے صحبت کرتا ہے، اور دوسرا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یار اس کی یہ لونڈی تھی، اس نے ہو سکتا ہے کہ اس کو آزاد کر دیا ہو، پہلے آزاد کرنے کے بعد پھر اس نے نکاح کر لیا ہو، اور یہ جو صحبت کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ نکاح والی صحبت ہو، بات سمجھے کہ نہیں؟ ایک صحبت کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ اس کی لونڈی ہے، لونڈی ہونے کی وجہ سے صحبت کر رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی تو احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لونڈی اس نے پہلے آزاد کر دی ہو، پھر اس سے نکاح کر لیا ہو، اب وہ اس کی بیوی ہو،
اب وہ اس کی بیوی ہو اور بیوی ہونے کی وجہ سے اس سے صحبت کی ہو. تو یہاں پر جو ہے نا یہ وطی کرنا یہ متعین نہیں کرے گا دوسرے کے. جس طرح پیچھے دو عورتوں میں سے ایک سے صحبت کرنا اس بات کو متعین کر رہا تھا کہ دوسرے کو طلاق ہو جائے گی، دوسری عورت کو طلاق، لیکن یہاں یہ وطی کرنا یہ دوسری لونڈی کو آزادی کے لیے متعین نہیں کرے گا. بخلاف الوطی فی العتق المبہم. عتق مبہم کہتے ہیں کہ کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد، لیکن کنفرم نہیں کیا کہ یہ آزاد ہے یہ، تو اس کو بولتے ہیں عتق یعنی آزادی، مبہم یعنی پوشیدہ. تم دونوں میں سے ایک آزاد، لیکن کون سی ہے یہ کنفرم ہے نہیں. فرماتے ہیں برخلاف اس وطی کے جو عتق مبہم کے اندر پوشیدہ آزادی کے اندر ہوگی. عند ابی حنیفہ امام اعظم کے نزدیک لأن حل الوطی، اس لیے کہ وطی کا حلال ہونا فی الایماء لونڈی کے اندر یثبت بطریقین، دو طریقوں سے ثابت ہوتا ہے. صحبت کرنا لونڈی میں دو طریقوں سے ثابت ہوتا ہے. ایک تو لونڈی ہونے کی حیثیت سے، اور دوسرا کہ اس لونڈی کو آزاد کر دیا پھر اس سے نکاح کر لیا اور نکاح کی وجہ سے یہ صحبت کر رہا ہوں. سمجھے؟ فرماتے ہیں فلا یتعین جہت الملک باعتبار حل الوطی. تو فرماتے ہیں تو پس ملک کی جہت متعین نہیں ہوگی کہ وطی کے حلال ہونے کے اعتبار سے یہ کہیں کہ اس نے ایک سے صحبت کر لی ہے اب دوسری آزاد ہو جائے، ایسا نہیں. تو وہ ملک کی جہت متعین نہیں ہوگی کہ صحبت کرنا جس کے اندر صحبت کی ہے وہی اس کی مملوک ہے. ہو سکتا ہے صحبت کی ہو لیکن ملک کے اعتبار سے نہ ہو کی ہو، نکاح کے اعتبار سے کی ہو. سمجھے؟ تو فرماتے فلا یتعین جہت الملک، ملک کی جہت متعین نہیں ہوگی بھی اعتباری حل الوطی، وطی کے حلال ہونے کے اعتبار سے. تو یہ ہمارا سبق ہے. اللہ پاک ہمیں اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.